نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات علی محمد و علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا بوحدانیتہ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا أبو القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومحكم خطابه قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباده الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. عزیزان محترم، ایک زمانہ ہوا تقریباً 20 سال کی مدت 20 سال کی مدت ہوئی. ایک دفعہ صلوات علی محمد ذرا مجھے آگاہ فرمائیے کہ آواز آ رہی ہے آپ حضرات تک؟ یہ نہیں آ رہی ہے؟ صحیح نہیں آواز آ رہی. کیا کریں؟ اب فرمائیے آواز آ رہی ہے آپ حضرات تک؟ ذرا دیکھتے ہیں. عرض کر رہا تھا کہ 20 سال کے قریب ہوئے کہ لاہور میں عشرہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور گویا 20-22 سال کی مدت کے بعد آج پھر آپ حضرات کے سامنے یہ شرف حاصل کرنے کے لیے آیا. بہرحال ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ فضائل آل محمد، ذکر مسائل سید الشہداء احسن طریقے سے انجام دیں. یہ تاریخ ہے، کبھی اعلان ہوا کبھی نہیں اعلان ہوا. یہ بھی ہمارے لیے بڑی نقصان دہ. بھائی آج کی تاریخ اگر واقعی پہلی تاریخ ہے محرم کی، تو وہ حضرات کی جو اس مجلس اعلیٰ میں شریک نہیں ہوئے ان کا ثواب گیا یا نہیں؟ ہمیں رونا تو یہی ہے کہ لے دے کے ہمیں ایک یہی سلسلہ ہے کہ جو ہمارے لیے سہارا ہے، محکم ہے، مضبوط، اور یہ بھی اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر ہمارے پاس رہ کیا جاتا ہے. بہرحال سنا ہے، ٹیلی ویژن میں تو نہیں آیا ہے لیکن ریڈیو میں اور اخباروں میں آ چکا ہے کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. تقریباً اگر آج پہلی تاریخ ہے تو گویا
اس عشرے کی 9 مجلسیں مجھے پڑھنی ہیں، اور ان تمام مجالس میں میرا عنوان ہوگا اطاعت اور اتباع۔ گویا اس عشرے مجالس کے لیے میں نے عنوان رکھا ہے، موضوع مجالس ہے اطاعت اور اتباع۔ اسی واسطے میں نے سورہ زمر کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جس میں اتباع کا لفظ ہے۔ ترجمہ آج نہیں کرنا ہے، ترجمہ کل پرسوں دیکھیں گے موقع جب ملے گا۔ غرض عنوان ہے اطاعت اور اتباع، لیکن یہ اطاعت اور اتباع کس سے چاہا جا رہا ہے؟ کون وہ ہے کہ جس سے مطالبہ ہے اطاعت کا، اور کون وہ ہے کہ جس سے مطالبہ ہے اتباع کا؟ تو ظاہر ہے کہ کائنات میں جو اشرف ہوگا اسی سے اطاعت اور اتباع کا مطالبہ بھی ہوگا، ہے یا نہیں؟ اشرف کون ہے اس کائنات میں؟ مخلوقات خدا میں بہتر کون ہے؟ اشرف کون ہے؟ افضل کون ہے؟ تو اس کے لیے قرآن میں سند دیتی ہے انسانوں کو۔ 3 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین قوام پر، بہترین حقیقت پر، بہترین صورت، پھر ہم نے پلٹایا انسان کو اسفل سافلین کی طرف، لیکن سوائے ان کے کہ جو صاحبان ایمان ہے اور عمل صالح بنا لاتے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے حساب اجر۔ یہ دلیل ہے طرف انسانیت کی کہ پیدا ہوا انسان بہترین قوام پر۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے مکرم بنایا بنی آدم کو، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان کو خوشی اور تری میں ہم نے اٹھایا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا، اور بہت سی اپنی مخلوق پر میں فضیلت کی۔ تو لیجیے آپ کے فضیلت کی، آپ کے افضل ہونے کی، آپ کو محترم بنانے کے لیے قدرت نے سند دے دی۔ 2 آیتیں میں نے پیش کر دی، تو آپ ہی سے مطالبہ ہے اطاعت کا، اور آپ ہی سے مطالبہ ہے اتباع۔ تو یہ انسان اشرف المخلوقات، لیکن انسان میں انبیاء بھی۔ عزیزو بزرگوں، یہ یاد رکھیے کہ نبی بہرحال جب صورت بشر میں نہیں تھا، کیا تھا اس کے لیے ایک موضوع مستقل، لیکن صورت بشر میں جب آیا تو قرآن نے بہرحال اسے بشر کہا۔ تو انسان میں یہ انبیاء بھی ہیں، اور ان انبیاء میں بھی درجہ بندی ہوئی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ فمنهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ ایسے انبیاء ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا درجہ بلند کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبیوں میں بھی طبقہ بندی ہے، ایک نبی کم رتبے کا ہے، دوسرا نبی اس سے بلند رتبے کا ہے۔ تلک رسولوں فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور فضیلت میں کیا بیان ہوتا ہے کہ منہم کلم اللہ، کچھ ایسے نبی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا۔ بس اب یہی درخت لگانا ہے موضوع کی طرف کہ کلام کرنا اور بات ہے، یہ شرف بھی بہت بڑا شرف ہے، لیکن گفتگو کیوں نہ اتنی بلند ہو گئی کہ کلام ہوتا کسی انسان کا، لیکن قانون بنتا خدا بند عالم، یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ سے کلام کرنا اور
کہ اگر کسی کو سینے پہ لگا دیا تو اسلام، کسی کو گود میں اٹھا لیا تو اسلام، کسی کو کانے میں بٹھا لیا تو اسلام، کسی کو ہاتھوں کو بلند کیا تو اسلام۔ تو یہ اسلام ہے اس نبی کے اقوال اور افعال کے مجموعے کا نام۔ تو اب گویا آپ ہماری گفتگو سمجھ رہے ہیں کہ نبی کا قول و فعل اس کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ بھائی جو نبی نے بتایا اور جو نبی نے کیا اسی کے نام تو اسلام ہے یا نہیں؟ تو شریعت حق کا مجموعہ ہے قول و فعل رسول، اللہ کے رسول کے اقوال اور اس کے افعال، ان کے مجموعے کا نام ہے شریعت حق کا۔ اتنا عظیم شرف کیوں دیا گیا محمد عربی کو؟ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے ہر ایک حرکت اس نبی کی اسلام نہیں قرار پائی، اور نہ ہر بات نبی کی اسلام قرار پائی۔ صرف حضور اکرم کا یہ شرف ہے کہ اللہ نے جو گفتگو اس نے کی وہ اسلام قرار دیا، جو عمل کیا وہ اسلام قرار دیا، اور یہ کہنے کے بعد ہم سے کہہ کے دیا گیا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھو تمہارے لیے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، کہے میں رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ قول رسول میں اسوہ حسنہ یا فعل رسول میں اسوہ حسنہ ہے، یہ مطلب رسول میں اسوہ حسنہ ہے، چاہے قول رسول ہو چاہے فعل رسول۔ تو اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ نبی کی باتیں ہیں کہ نبی اگر دے تو لے لو اس لیے کہ اسلام ہے، نبی اگر منع کرے تو رک جاؤ اس لیے کہ یہ رکنا اسلام ہے۔ تو معلوم ہے کہ ایک انسان ایسا دنیا میں گزرا ہے کہ جس کی ایک ایک حرکت ایک ایک سکون اسلام قرار پائے۔ کیوں؟ اچھا وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی ایک ایک حرکت وہی کتابیں ہو۔ توجہ بتا لو، صرف ایک سید الانبیاء حضرت ختمی مرتبہ آپ کی ایک ایک حرکت وحی کے تابع، گفتگو ہے وحی کے ذریعے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ قرآن شاہد ہے کہ قسم ہے اس ستارے کی جب کسی گھر کی طرف جھکا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب تمہارا بغیر گمراہ نہیں ہوا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ کبھی اپنی خواہش سے گفتگو ہی نہیں کرتا۔ گمراہ وہاں ہو انسان جہاں کی اپنی خواہش کو رکھ لو۔ بھائی جب ہمارا نبی اپنی خواہش سے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا، صرف میرے وحی کتابیں گفتگو کرتا ہے، تو وحی میں تو گمراہی ہے نہیں، خواہشات انسانی میں گمراہی ہوا کرتی۔ تو یہ ہے قول رسول پر سند اور فعل رسول۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ تم نے خاک نہیں پھینکی، جب تم نے خاک پھینکی اللہ نے خاک پھینکی۔ تو معلوم ہے کہ سورہ نجم میں قول رسول کے عصمت کی دلیل ہے، اور یہ آج مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ یہ دلیل ہے فعل رسول کے عصمت کی۔ یعنی قول بھی معصوم ہے نبی کا، فعل بھی معصوم ہے نبی کا۔ تو بھائی جہاں معصوم ہی معصوم بات ہو اس کی اتباع اور اطاعت نہیں ہوگی، پھر کیا ہماری ہوگی؟ تو اس وجہ سے نبی کی اطاعت اور اتباع، اس کے قول کی اطاعت اور اس کے فعل کا اتباع، ان دونوں چیزوں کے لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو شریعت حق کا نام ہے قول رسول اور فعل رسول کے مجموعے کا۔ بس آدم آئے، انہوں نے ایک قانون نافذ کیا اللہ کے حکم سے،
आदमी ही कानून में लिपट कर साथ चला गया। नूह आए, जब तक के रहे कानून नाफिज रहा, जब जाने लगे अपना कानून भी लेकर चले गए। लेकिन हुजूर अकरम जब जाते हैं तो कानून छोड़ जाते हैं, कानून छोड़ जाते हैं। आज भी दौरे रिसालते सरवरे कायनात, अगरचे वो खुद नहीं है लेकिन रिसालत तो उनकी है, नबूवत तो उनकी है। तो जब रिसालत है, नबूवत है और कयामत तक ये रहेगी, तो कौले नबी की भी आज जरूरत है और फेले नबी की भी जरूरत है। भाई जिस तरीके से 1400 साल पहले कौले नबी और फेले नबी की जरूरत थी, क्या आज नहीं है? आज भी उसी तरीके से फेले नबी और कौले नबी की जरूरत है जिस तरीके से 1400 साल पहले थी। तो आपने बताएं तमाम दुनिया के इंसान कि जब कौल और फेले नबी की जरूरत आज भी उतना ही है कि जितना 1400 साल पहले थी, तो किस तरीके से इस कौल को बाकी रखा जाए और किस तरीके से इस फेल को महफूज रखा जाए, ये दुनिया बताए। तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि इसी कौल और फेल को बाकी रखने के लिए नबी को 2 मौजूदे दिए गए थे, एक कौली मौजूदा था और एक फेली मौजूदा था। यानी एक कुरान मजीद जिससे कौले नबी को महफूज किया जाए और एक अहले बैत जो इतरत रसूल है जिससे फेले नबी को महफूज किया जाए। और फरमाया आपने तो कौले नबी को महफूज करने वाला कुरान मजीद हो सकता है। अजीब बात है, हमारे असातिज़ा नजर पे अशरफ में ये कहा करते थे कि बेटा देखो पहले सवाल का जवाब दे दिया करो फिर सवाल बताया करो, वरना लोग सवाल सुनकर गुमराह हो जाते। तो पहले मैं यहां पर यही करना चाहता हूं कि फेले नबी और कौमे नबी को महफूज कुरान मजीद ने, मैंने अर्ज किया ना कि कुरान मजीद ने कौने नबी को महफूज रखा है। तो क्या ये कुरान मजीद कौने नबी नहीं? भाई कौने नबी नहीं है, ये कलाम खुदा है, कलाम खुदा है। लेकिन कलाम तो है उसका, नबी की जबान पर आकर कौने नबी बना है या नहीं? और अगर नहीं है तो कोई भी तारीख आप दिखला दीजिए कि किसी ने असहाब में से, जलीलुल कद्र असहाब में से किसी ने कुरान को उतरते हुए देखो, किसी ने भी देखा हो? नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकुना मिनल मुनज़िरीन, रूहुल अमीन तेरे क़ल्ब पर कुरान ने नाज़िल। भाई क़ल्ब की कैफियत कौन जाने? वो जाने कि जो क़ल्ब के हालात से वाकिफ है। भाई जाहिर की निगाहें क्या देख सकती है? तो कुरान को नाजिल होते हुए किसी ने नहीं देखा और न जिब्रील को लाते हुए किसी ने देखा। बस नबी के ऊपर कैसे तारीफ हो जाती थी, लोग समझते थे कि वही नाजिल हो रही है। तो कुरान को ना हमने देखा ना उन्होंने देखा, तो दौर नबी में थे। अलबत्ता सबके लिए नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक हस्ती ऐसी थी जो शरीके कारण नबूवत थी, वो हर चीज देख रही थी कि जो नबी पर वही हो रही। वो क्या है? नहीं बराबर में है, कहते हैं कि इन्नी आरा नूरन वही वर्ग सारा वाशुम रिहन नबुवा। अली कहते हैं कि मैं वो हूं कि जो रिसालत और वही के नूर को देख रहा हूं और नबूवत की खुशबू महसूस कर रहा हूं। एक बात थी, वो ये दावा कर सकते कि हाँ हमने कुरान को नाजिल होते हुए देखा। मैं और किसी ने नहीं देखा कि कुरान कब नाजिल हुआ, कैसे नाजिल हुआ, किस सूरत में नाजिल हुआ। जब नबी ने पढ़कर बताया, तवज्जो बताइए, जब नबी ने पढ़कर बताया कि यह कुरान है, हमने माना कि कुरान है। यानी आप जरा तसव्वुर कीजिए कि मंबा एक है, मखरज एक है, मरकज एक है, ज़बान एक है। इसी ज़बान पर कुरान जारी होता है तो नबी कहता है ये कलाम खुदा, और इसी
کا ایک ہی مرکز ہے، لیکن جس کو وہ قرآن کہتا ہے اس کو ہمیں قرآن ماننا ہوگا، اور جسے حدیث کہا اس کو ہمیں حدیث ماننی ہے یا نہیں؟ تو اس طریقے سے قرآن مجید بھی حقیقت میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ یہ نبی کی زبان پر اللہ کو اعتبار تھا، اتنا اعتبار تھا کہ جب میرا کلام پڑھے گا تو میری طرف نسبت دے گا، جب اپنی بات کہے گا تو اپنی طرف نسبت دے گا، جب میرا کلام پڑھے گا۔ اور یا یوں کہوں کہ نبی وہ نبی کہ جو صادق اور امین ہونے کا سند لقب حاصل کیا کفار سے، وہ اللہ کی نظر میں صادق اور امین نہ بنے، اس نے بتا دیا کہ پالنے والے تیرا کلام جب اس زبان پر جاری ہوگا تو تیری طرف نسبت دوں گا، میرا کلام جب جاری ہوگا تو میں اپنی طرف نسبت دوں گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ قرآن مجید نبی نے پڑھ کر اگر نہ سنایا ہوتا تو ہم نہ سمجھتے کہ یہ قرآن ہے یا کیا۔ تو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر نبی کی زبان پر کسی کو ایمان نہیں تو نہ قرآن پر ایمان ہے نہ حدیث پر ایمان، نہ قرآن پر نہ حدیث پر ایمان لانا ہے ضروری نبی کی بات پر۔ لیکن بھائی کہیں یہ ہے قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں کہ دیکھو میری فلاں بات پر ایمان لانا، اور فلاں بات تو میں نے یہی کہتی ہے اس پر ایمان نہ لانا، نہیں، جب تک کہ قول نبی پر ایمان نہ ہو، نہ قرآن پر ایمان نہ حدیث پر ایمان۔ عجیب ہے کہ بعض باتوں کو مانتے ہو بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ بھائی جب قرآن پڑھ کر سنا رہا تو مانتے جا رہے ہو جو قرآن ہے، جب حدیث پکڑا رہا ہے تو مانتے جا رہے ہو حدیث ہے، لیکن جب منظور تو مولا نے بتایا تو نہیں مان رہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ بعض کتابوں پر ایمان لائے ہو اور بعض چیزوں پر ایمان نہیں لائے ہو۔ یہ ایمان ایسا اچھا نہیں ہے، مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ نبی کی ایک ایک بات پر ایمان لانا ہے، ایک ایک فعل کو کر کے دکھانا ہے، تب اتباع ہے اور اطاعت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے قول نبی کو تو یوں محفوظ کر لیا کہ قرآن مجید، لیکن فعل نبی کو کیوں کر محفوظ کیا جائے؟ آج دور جدید بھائی آپ کے بہت سے افراد بہترین قسم کے ذاتی دنیا سے اٹھ گئے، لیکن اٹھے ہوئے ان کو 20-22-50 برس ہو رہے ہیں۔ آج جب ہم ان کی تقریر سننا چاہتے ہیں VCR وغیرہ پہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی ہر حرکت ہر سکون کو آپ نے محسوس کر رکھا۔ تو دور جدید ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فعل رسول کو باقی کیسے رکھا جائے، تو دور جدید والے یہی جواب دیں گے کہ بھائی مووی کیمرے کے ذریعے بھائی ہم تصویر لے لیں گے ریل میں، اور اس کے بعد جب دل چاہے گا نبی کی حرکت نبی کا سکون دیکھ لیں گے، اس میں مجسم نظر آ جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ 1100 سال پہلے یہی بات ہوتی، تو آج ہم نبی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے، وضو کرتے ہوئے بھی، ساری گفتگو ساری لڑائی جھگڑا سب ختم ہو جاتا، کچھ نہ رہتا، اس لیے کہ نبی کو دیکھ رہے کہ یوں رکوع کیا، یوں کھڑے ہوئے، یوں بیٹھے، یوں سجدہ، اور وضو کا حالت، ساری دنیا کی لڑائی ختم ہو جاتی۔ تو یہ سائنسی ایجاد بھی ہمارے لیے مفید ہے، مجھے نہیں ہے، اتنا خیال رہے کہ اس میں صرف ضرر ہی ضرر نہیں ہے، ورنہ اگر یہ مضر ہوتی ضرر ہی ضرر ہوتا تو شاید یہ علماء کرام جو دقیانوسی خیالات کے ہیں یہ اپناتے ہی نہ ان چیزوں۔ ہوائی جہاز میں کبھی سفر میں جاتے ہیں اس لیے کہ یہ تو سائنس کی ایجاد ہے، ہم نہیں کریں گے، نہیں، سائنس کے لیے فائدہ ہے ہمارے لیے۔ آج اگر اس زمانے میں مووی کیمرے ہوتے تو آج نبی کی حرکت اور سکون محسوس کر دیا جاتا۔ تو ایک شخص جواب دیتا ہے کہ پھر نبی کو ہم کیمروں کے ذریعے سے محسوس کر لیں گے کہ نبی نے یوں رکوع کیا، یوں سجود بدا لائے، یوں قیام کیا، یوں قعود کیا، لیکن میں ان سے معذرت کے ساتھ اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ کیمرے نبی کے
فیل واقع ہو رہے ہیں۔ بھائی جو بات واقع ہوتی چلی جا رہی ہے نبی کی، وہ تو کیمرے محسوس کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جو بات واقع ہونے والی ہے وہ کون بتائے؟ وہ کون بتائے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایسی کوئی شخصیت ہی بتائے گی کہ جو نفس سے نبی ہو۔ اور فرمایا کہ آپ نبی ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ نبی ہوتے تو کیا کرتے یہ وہ بتائے۔ آئیے یا علی سے پوچھیں یا حسن سے پوچھیں یا حسین سے پوچھیں کہ آپ ہمارے جد ہوتے تو کیا کرتے؟ علی وہی جواب دیں گے کہ جس طریقے سے میں نے کیا اسی طریقے سے نبی ہوتے تو کرتے۔ حسن یہ جواب دیں گے کہ جب ہوتے تو وہی کرتے جو میں نے کیا۔ یعنی یہ وہ نصوص ہے کہ جو نبی کے فعل کی تشریح کر رہے ہیں، نبی کی موجودگی میں نہیں بلکہ نبی موجود نہیں ہے پھر یہ تشریح کر رہے ہیں کہ آج اگر جنگ ہوتے تو جیسے میں نے شروع کی اسی طریقے سے وہ بھی شروع کرتے، جس طریقے سے میں نے جنگ کی کربلا میں اسی طریقے سے میرے جنگ بھی جنگ کرتے۔ تو اس کے محفوظ کرنے کے لیے قدرت نے نبی کے بعد 12 معصوم رکھے۔ توجہ کا طالب 12 معصوم رکھے ہیں پھر نبی کو محفوظ رکھنے کے لیے علی سے لے کے اپنے 12 امام تک جائے، یہ سب پھر نبی کو محفوظ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ معصومین کون ہے؟ سب کے سب رجال۔ توجہ کا طالب ہوئے ٹکڑا کہنے والا ایک بات کہنے والا ہوں کہ ہماری ہدایت کے لیے کہ نبی نے یوں کیا، اس کی حفاظت کے لیے خدا نے 12 معصوموں کو رکھا یکے باقی کے لیے۔ تو اب میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ جو 12 معصوموں نے مل کر کردار انجام دیا وہ صرف نظام میں طلحہ ایک شہزادی نے انجام دیا۔ یعنی 12 معصوم کا کردار ایک طرف اور ہماری شہزادی کا کردار ایک طرف۔ 12 آئینے تو یہ صرف رجال کے لیے، لیکن ایک آئینہ صرف نساء کے لیے، اور وہ بھی اتنا بھرپور اور مکمل کہ 11 گزر گئے صرف رجال میں سے ایک پھر بھی پردے میں موجود ہے۔ معلوم ہے یہ پردے میں موجود ہونا بتا رہا ہے کہ آج بھی لوگوں کو، مردوں کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا اگر ہدایت کی ضرورت نہ ہوتی تو پردے میں موجود ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہدایت ہی کے لیے تو وہ باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ ابھی ہماری ہدایت مکمل نہیں ہوئی، لیکن طلحہ صاحبی نے 18 سال کی عمر میں صرف نکاح کی پوری باتیں مکمل کر دی، ورنہ اگر مکمل نہ کیا ہوتا تو آج بھی ایک معصومہ پر رہ گئے ہوتی معصوم کی طرح۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جس طریقے سے ایک معصوم پردے غیب میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہماری ہدایت مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک بچے سے لے کر بوڑھے تک سب ہدایت یافتہ ہوں۔ اس واسطے وہ پردے غیبت میں موجود ہے۔ اگر صرف نساء میں بھی ہدایت مکمل نہ ہوئی ہوتی تو چاہیے تھا قدرت کو کہ ایک معصومہ کو بھی پردے میں رکھتا، لیکن معصومہ پردے میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ بی بی نے 18 سال کی عمر میں پوری تبلیغ مکمل کر دی، جو صرف نساء کے لیے تبلیغ ہوا کرتی ہے وہ مکمل کر دی تھی شہزادی عالم۔ بھائی عورتوں کے کتنے روپ ہوتے؟ 4 روپ ہیں، لیکن قدرت نے مصلحت سے ایک روپ کو چھپا رکھا۔ یعنی یوں بتاؤ کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک واطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں منتخب کیا، تمہیں پاک اور پاکیزہ بنایا، تمہیں منتخب کیا عالمین کی عورتوں پر۔ یہ مریم کے لیے ہے، لیکن مریم کے اندر 2 روح تھے، کسی کی بیٹی تھی، کسی کی ماں بنی، 2 روح تھے۔ جناب صدیق
کی جوانی اسی میں گزرتی. تو جو سب سے اہم کردار تھا وہ صدیقہ طاہرہ کے سپرد کیا، لیکن بخدا بحیثیت بیٹی کہیں کردار میں لچک نہیں پایا جائے گا. بھائی اس سے زیادہ بیٹی کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی ابیہا کا لقب دیتا ہے. نیت آپ کی ایک یہ بھی تھی ابیہا اپنی باپ کی ماں. دنیا بتائے ایسی بیٹی کہاں؟ ہاں اگر ملتی ہے کوئی بیٹی تو زینب اب ملتی. یہ باپ کی ماں تو وہ باپ کی زینت ہے. تو تینوں بیٹی کا روپ ایسا نبھایا. بیوی کا روپ علی سے پوچھئے کہ تقسیم کار ہے کہ باہر کا کام ہم سے متعلق، اندر کام تم سے متعلق. یعنی گھر کا کام شاہدہ بھی انجام دے رہی، باہر کا کام علی ابن ابی طالب انجام دے. اور ماں کا کردار علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا یہاں پر. سیرت فرزندہا امہات، سیرت فرزندہا امہات، جوہر صدق و صفا امہات. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اولاد کی سیرت امہات سے، ماؤں کے ذریعے سے بلند ہوئی. جو جوہر صدق و صفا پایا جائے گا اولاد میں وہ ماں کے کردار سے پایا جائے گا. تو بس دنیا یہی سمجھ لے کہ کتنی بڑی ماں تھی کہ حسن اور حسین جیسے شہزادے آپ کو ہو گئے. اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر زینب کو نہ آنا ہوتا تو شاید یہ بھائی کا بہن کا بھی کردار ادا کرتی، لیکن نہیں، قدرت کو زینب کبریٰ کو بھی موقع دینا. بھائی اللہ نے مریم کو نوازا، ایک بات چھوڑی، سیدہ کو نوازا. سیدہ کو 3 باتوں سے نوازا، ایک بات چھوڑی زینب کے لیے یا بہن کا کردار. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے حسین کی قربانی اگر نہ ہوتی تو اسماعیل کی جگہ دمبا نہ آتا، وہ قربان ہو جاتے. لیکن نظر خدا میں اس قربانی سے بڑی قربانی تھی حسین، اس لیے انہیں بچایا حسین کی. اسی طریقے سے اگر زینب نہ ہوتی تو سیدہ کو بھی کوئی بھائی دیا جاتا تاکہ وہ بہن کا کردار ادا کر سکے، لیکن نہیں، زینب کے لیے یہ حصہ بچایا. یہ بات بچائی ہے زینب کے لیے. اور خدا جانتا ہے کہ بہت سے بہن بھائی گزرے ہیں اس دنیا میں، لیکن جس مرتبے کی یہ بھائی گزرے کوئی دکھا نہیں سکتا. عزیزوں، بہن بھائی کی ایسی عاشق تھوڑی دیر نہیں دیکھتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، بھولتی ہے، روتی ہے. نہیں معلوم شاہزادی سے میں جملہ عرض کروں معافی کے بعد کہ شاہزادی مجھ کو آپ نے کیسے صبر کیا ہوگا کہ جب بھائی نظروں کے سامنے سے اٹھ گئے. بھائی یہ تو جس پر پڑتی ہے وہی جانتا ہے. تو بھائی اور بہن میں یہ محبت کہ بہن اگر بھائی کو نہیں دیکھ رہی تو بے چین ہے، بھائی اگر بہن کو نہیں دیکھ رہا تو بے چین. حسین نانا کے کانوں پر بیٹھے ہوئے، نانا کے کانوں پر بیٹھے ہوئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کا واقعہ رسول کی وفات کے کتنے دن بعد واقع ہوئی، بتا سکتے ہیں آپ؟ 11 ہجری میں رسول دنیا سے اٹھے، 61 ہجری کا یہ واقعہ. 50 سال پورے ہو گئے یار. 50 سال. اس 50 سال سے پہلے حسین کیا عمر تھی حسین؟ جب شہادت
درجے پر پہنچے تو 58 سال کی عمر، بھیا 7-8 سال کی عمر. آج اگر یہ آخری دور حیات نبی کے آخری وقت کا یہ واقعہ ہے تو ورنہ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے. نبی کے پاس حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور رب سے یہ ہے کہ قانون پر بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب ہے 3-4 سال یہ ممکن ہے اور زیادہ چلے نا، اس لیے کہ جناب زینب بھی اس وقت کی عہد و پیمان ہو رہا ہے. نانا اور میرا عہد و پیمان، رسول حسین کا گلا چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں، حسین کے لوہار مبارک چومتے ہیں، روتے ہیں. دیکھنے والوں نے بے صاف پوچھا یا رسول اللہ آپ بار بار اس کا گلا چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں، بار بار اس کے ہونٹ چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ کہا میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں کہ جب میرا یہ بچہ ہو اور ظالموں کا کند خنجر ہوگا، 3 روز کا بھوکا اور پیاسا ہوگا. یہ راوی بیان کرتے ہیں، اس کی طرف خود لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ سب تکالیف، یہ سب مصیبتیں تمہیں برداشت کرنا ہے اسلام کی خاطر، بولو قبول ہے؟ نانا جان ذرا تشریح چکی تھی، رسول تشریح کرتے ہیں کہ بیٹا تم 3 روز کے بھوکے اور پیاسے رہو اسلام کی خاطر. اسلام کی خاطر کہا گیا، اسلام کی خاطر جس کو میں نے بڑی مشقت سے پھیلایا، جس میں تمہارے باپ کی قوت ہوگی، تمہارے نانی کی دولت پر ہوئی، تمہارے دادا کی خدمت پر ہوئی ہے، وہی اسلام. اسلام کی خاطر ایسا کرنا پڑا تو 3 روز کی بھوک، 3 روز کی پیاس قبول ہے. کہا بیٹا یہی تو گفتگو نہیں، بلکہ کچھ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی. کہا نانا جان وہ کیا قربانی ہوگی؟ کہا برابر کے بھائی کے کھانے دینے پڑے. کہا نانا قبول، کہا جوان کا خون دینا پڑے. کہا نانا جان قبول، بیٹا طفل رضی کی شہادت ہوگی. کہا نانا جان قبول، وطن سے بے وطن کر دیے جاؤ گے. آپ قبول، سب قبول کرتے جا رہے ہیں. کہا بیٹا ایک چیز اور رکھے، توجہ بتانے جس کے لیے میں نے کہا ایک چیز اور رہ گئی ہے. کہا نانا جان بتائیے. کہا بیٹا سوچ لو کہوں قبول کرو گے؟ نانا جان سب چیزوں کو قبول کرتا ہوا آیا، اسے بھی قبول کروں گا. کہا بیٹا بہنوں کی ردائیں کیسی رہیں گی؟ حسبکم اللہ. بہنوں کی ردائیں کیسی رہیں گی؟ اب حسین نہ احترام کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. نانا کے پاس اٹھے، نانا کے پاس اٹھے، آئے حسین گھٹنوں پر سر رکھی اور زار پدار ہو گئے، زار پدار ہو گئے. وہ حسین کہ جس نے جوان بیٹے کا ناشا دیا نہیں رویا، جس نے بھائی کے سارے قدم ہوتے نہیں رویا، گھر جایا نہیں رویا. ایک زینب کی چادر کا نام سن کر آج تک گھٹنوں پر رکھ دیا کروں. آپ تصور کیجیے کہ کیا حالت ہوگی. اور علاج بہن بھائی کو بہت دیر نہیں دیکھا، کہاں پڑتی پھر رہی ہے، ڈھونڈتی پھر رہی ہے، کہاں ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پوچھا نہیں مل رہے ہیں. مطلب ہوتے ہیں تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے سو رہے ہیں. اور جب زینب کی آواز سنی حسین نے تو ایک چیخ بلند ہوئی.
کہا تمہیں میری قسم میں بتاؤ خبر ہے کیا؟ میں یہ سننا تھا، کہا میں نے بیٹھ جاؤ، لیکن جس بات کو میں کہوں گا قبول کرو یا نہیں تم سے متعلق ہو۔ کہا بھیا تیرے خاطر سب کچھ زینب قبول کرو، میرے ہاتھوں میں بڑھے، میرے چاہیے بھائی بوئے نہیں، سب چیزیں منظور ہے زینب۔ کہا نانا جان نے یہ کہا میں نے قبول کیا، یہ کہا میں نے قبول کیا، کہا کہ بڑا گھر لٹ جائے گا، ہرا بھرا باغ کٹ جائے گا، میں نے سب قبول کیا۔ لیکن زینب ایک بات نانا نے اور کہی کہ زینب اور ام کلثوم کی اصلاح کی خاطر لڑائی نہیں پڑی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں رو رہا ہوں کہ کیا کروں۔ میں یہ سننا تھا کہ اللہ اکبر بھائی ہو ایسی بہن، اللہ اکبر ایک مرتبہ بھائی سے نکل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھیا یہ تو مجھ سے تعلق ہے، جا کے نانا سے کہہ دو کہ یہ بھی آپ کو قبول ہے۔ میں نے سنا اسلام کی خاطر ریزا دینے کے لیے تیار ہے، بال مٹانے کے لیے تیار ہے۔ ابھی تو حسین ہو یا اہل بیت کی کوئی فرد ہو، اس کو زینب اور بیوی کو کرنا بڑا عظیم تھا۔ 28 رجب یہ تاریخ ہے مدینے سے چلنے کی حسین کربلا کی طرف۔ کوفے سے جو آخری خط لے کر پہنچا تھا وہ کہتا ہے میں 28 رجب کی صبح مدینہ پہنچا۔ میں نے عرض کیا کہ پردے داری کیا؟ کہتا ہے کہ 40 اونٹ، میں نے دیکھا کہ 40 اونٹ حسین کے دروازے پر بیٹھے ہوئے، 40 اونٹوں پر محمل ہے، کجاوے ہیں، ریشمی پردے پڑے ہوئے، بنی ہاشم حسین کو گھیرے ہوئے۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس آگے بڑھے، کہا مولا سواریاں تیار ہو خود بہت بیویوں کو سوار کیا جائے۔ حسین کیا کہتے ہیں کہ عباس بنی ہاشم کی کہو کہ آپ دور ہٹ جائیں۔ اللہ اکبر، ذرا محمود رہے پردے۔ عباس بنی ہاشم کی کہو دور ہو جائے، یا بنی ہاشم کنا ہو انا، اے بنی ہاشم ذرا دور ہو جاؤ، اب بیویاں سوار ہونے جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں دور سے یہ منظر دیکھتا رہا، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان جس کا قد بہت لمبا تھا، چاند کی طرح سے چہرہ چمک رہا تھا، تلوار ہاتھ میں کھینچی ہوئی تھی، گھر میں دارو سلام ملا کروں گا۔ اور جب واپس آیا تو کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک معظمہ کو ساتھ لے کر آیا، اور ایسے عالم میں کہ معظمہ سر سے لے کر پیر تک، سر سے لے کر پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی، یعنی یہ پردے کا اہتمام ہے۔ آگے آگے جواب، پیچھے پیچھے معظمہ، اور اس کے چاروں طرف کنیزیں ہیں کہ جو اس کو ہلکے میں لیے ہوئے۔ ایک اونٹ کے قریب آیا، آنے کے بعد اپنی کوہنیاں دیکھ کر بیٹھ گئے اور آواز کچھ کہا۔ میں نے دیکھا کہ شاہزادی ان نقاب معظمہ نے تمکنت اور زکات سے اس کی پشت پر چھائے رکھتے، قدم رکھتے اور اونٹ پر سوار ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس۔ پوچھا کہ یہ بیوی کون ہے کہ جو اتنے اہتمام سے سوار چکے ہیں؟ کسی نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم کیا تم نیا؟ کہا میں ابھی ابھی پوچھنے جا رہا ہوں۔ کہا یہ تو حسین کی بہن زینب کبریٰ جن کو اس جوان نے سوال کیا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا اس کنجر جوان گیا، اسی طریقے سے ایک بیوی کو لا کر سوال کیا۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ علی اکبر اور ماہر علی اکبر، اسی طریقے سے ایک ایک بیوی کو سوال کرتا گیا ہر شخص ان میں سے، یہاں تک جب 40 اونٹوں پر بیویاں سوار ہو گئی۔ کہتا میں نے عجیب منظر دیکھا، اس وقت بین العابدین بھی کئی جوان تھے، 24 سال
مرنے کا کتنا خیال تھا حسین کو. ابھی تو حسین طاقتور ہے, زندہ ہے. ایک روایت میری نظر سے گزری ہے اور عجیب روایت ہے. جب روز عاشور سید الشہداء گھوڑے سے زمین پر آئے تو بہت دیر تک بے حرکت و حرکت زمین پر پڑے ہیں. اور یہ یقین میں کسی نے کہا کہ حسین مر روح کانے میں جگت برباد کر گئی. کسی نے کہا نہیں, حسین زندہ ہے, بے ہوش ہے. یہ گفتگو ہو رہی, دیر ہو گئی گفتگو ہوتے. اتنے میں شبل آگے بڑھا. توجہ کے طالب یہ جملہ کافی ہے رونے اور رلانے کی. شبل آگے بڑھا اور کہتا تمہیں معلوم کرنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے. میں بتاتا ہوں. یہ کہنے کے بعد 400 گھوڑا سواروں کو اشارہ کیا کہ گھوڑا کا روح خیال کی طرف کر دو. خیال کی طرف گھوڑے چلے خیموں کی طرف. حسین کو محسوس ہوا کہ گھوڑوں کی طاقت دور سے آنے لگی. سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے. مولا اس قابل نہیں تھے کہ اٹھ کے بیٹھ سکے. مولا اس قابل نہیں تھے کہ آواز دے سکے. ایک مرتبہ حسین آنکھیں کھول دیتے ہیں گھبرا کر. کوہلیوں کے ٹیک سے بلند ہوتے ہیں, کچھ اونچا ہوئے. اونچا ہونے کے بعد شبل کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے شبل, ابھی حسین زندہ ہے, ابھی حسین زندہ ہے. ابھی خیموں سے تیرا کیا مطلب؟ جب حسین مر جائے تو پھر خیمے سے جو چاہے سلوک کرنا. ابھی تو حسین زندہ, ابھی کچھ نہیں کرنے دوں گا. یہ حسین ابن علی ہے کہ جو ظاہر میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب دیکھا کہ اب حق حرمت کے وقت آنے والا ہے تو آنکھیں غش سے کھول دیتے ہیں. ابھی تو ایک ٹکڑا اور لگا کر ختم کروں گا کہ حسین کتنا پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. ایک ٹکڑا ہے. غور سے, توجہ سے سماعت فرمائیے. 11 تاریخ ہے محرم. 11 تاریخ اور ظاہر کی 11 تاریخ کیا سما ہے, کیا وقت ہے, زینب کے کیا عالم ہے, ام کلثوم کے کیا عالم ہے, سکینہ کس طریقے کی ہے. سید سجاد 7 تاریخ سے بیمار ہیں, اب ہوش آیا. سورج بلند ہوا. جناب سید سجاد نے ادھر ادھر اٹھا کے سر دیکھا تو پھر زینب نظر نہیں, وہ بھی نظر نہیں آئی. پوچھا جناب کبریٰ کے متعلق ام کلثوم, بھائی چھپی زینب کہاں ہے؟ کہا بیٹا ابھی تو یہی تھی, بچوں کو دیکھ بھال کر رہی, نہیں معلوم کہاں چلی گئی. سید سجاد سمجھ گئے گئی کہاں ہو. آپ بھی اپنے آقا کا سہارا لیتے ہیں, جھکی ہوئی کمر کے ساتھ آہستہ آہستہ مقتل کی طرف روانہ ہو. سمجھتے ہیں کہ اگر خیمے میں نہیں ہے کپی تو مقتل ہی میں ہوں گے حسین کی لاش کے پاس. آئے سید سجاد, دیکھا کہ زینب ایک لاش کے سامنے کھڑی ہوئی اور اتنا گریا کر رہی کہ روتے روتے کبھی بیٹھ جاتی, کبھی لاش کو چومنے لگتی, کبھی خطاب کر کے رونے لگتی, کبھی باری کرنے لگتی. مختلف انداز سے رو رہی ہے. سید سجاد پہنچے, خودی کو روتا ہوا دیکھا, خود بھی رونے لگے. لیکن ذرا سا تسلی کہتے ہیں کہ کبھی جان آپ ذرا اپنی حالت پر رہی ہیں. آپ کو ایسا معلوم نہیں ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے روتے روتے. کہا بیٹا میں نہ روتی, لیکن مجھے ایک چیز یاد آ رہی کہ جو چیز مجھے رولا رہی. سید سجاد پوچھے گھوپی کو کیا چیز یاد آ رہی؟ کہا بیٹا بتاؤ, تمہارے باپ کا ایک قرضہ ہے. سمجھ لو بیٹا, بدو دنیا کرنے ہیں سب کو دعا. تمہارے باپ کا قرضہ ہے زینب کے اوپر. قرضے کا نام سنا فوراً چوک اٹھے. پوچھا پھوپھی جان وہ قرضہ کیا ہے؟ کہا سنو گے بیٹا, میں کوئی بھی مدینے سمجھو بتانے اس سے زیادہ قرضے کا اہتمام اور کیا ہو سکتا ہے. چھوڑ دی تھی
اللهم بحق الزهر وفي أموالها وبرنا وتعالى بفقرنا وصوتنا وبحرارنا وذرورتنا وديننا پروردگار تمام مومنین مومنات شفاء شریعت پورا فرما والے والے جو مریض ہمیں شفاء شریعت فرما جو مقروض ہم سے قرض وعدہ فرما ماننا نبی کی مراد زبان ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما آمین نبی کی مراد زبان ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما پروردگار سوا کرنا حسین کرنا چاہیے وعدہ حسین کا قرار رکھ اس کو دائم قائم رکھ والے والے جن کے پاکستان کی سلامت رکھ پروردگار اس کے بچنے والوں کو تقوی اور طہارت کی کرتے بنیاد فرما ہمارے امام کو ماشاء اللہ